السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کی ملاقات جس پولیٹیکل پرسنالٹی سے کروانے جا رہی ہوں ان کی اچیومنٹس کی ایک طویل فہرست ہے اور انہوں نے سیاست کے میدان میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اگر میں ون بائی ون ان کی اچیومنٹس آپ کو بتانا شروع کروں تو یہاں پر میرا انٹرو کافی لمبا ہو جائے گا۔ شارٹلی میں ان کا انٹروڈکشن کرواؤں گی، باقی مزید ڈیٹیلز ہم ان کی زبانی خود ان سے سنیں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سحر کامران، ممبر نیشنل اسمبلی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر آف سینٹ 2018 ٹو 2021 رہ چکی ہیں، کوآرڈینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی فار سینٹرل ریسرچ کمیونیکیشن اینڈ سوشل میڈیا سیل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شی سروڈ ایز دا ممبر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفینس پروڈکشن، فارن افیئرز، فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگز، اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ فنکشنل کمیٹی آن ہیومن رائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ شی آلسو ہیز اے ممبر آف پبلیکیشن She also has a number of publications to her credits. ایجوکیشنسٹ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں۔ آج کے اپنے اس اسپیشل پروگرام میں ہم ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ آخر ان کے اندر یہ اتنی جو باصلاحیت ہیں تو یہ ان کے اندر یہ خداداد صلاحیتیں کیسے آئیں اور انہوں نے کیسے سوچا کہ یہ اس فیلڈ کی طرف آئیں گی۔ سحر کامران صاحبہ، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کا ایک مختصر سے انٹروڈکشن کروایا اور یہ بہت شارٹ ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی، آپ کے بارے میں پڑھا، تو میں جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری نالج میں بے پناہ آپ کے بارے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور جب میں نے آپ کی پرسنالٹی کو جانا تو مجھے آپ میں ایک ملٹیپل شخصیت نظر آئی جو ملٹیپل کوالٹیز کی مالک ہے۔ بیسیکلی ہم اپنے انٹرویو کا آغاز آپ کے بچپن سے کریں گے کہ بچپن کہاں گزارا، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ اچھا، سب سے پہلے تو بہت شکریہ عائشہ، آپ یہاں پر آئی میرے گھر پہ، بہت خوشی ہے۔ اور پہلے میں تھوڑی سی کریکشنز کر لوں کہ میں 2012 سے 2018 تک ممبر جو ہے سینٹ کی رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں ممبر ہوں قومی اسمبلی کی اور اس وقت میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی ممبر ہوں۔ اس کے علاوہ عراق کے فرینڈشپ گروپ کی بھی ممبر کی چیئرپرسن ہوں اور ممبر ہوں میں جو ترکی، چائنا، رشیا، سعودی عربیہ ان جو ہے فرینڈشپ گروپس کی میں ممبر ہوں۔ اور جہاں تک کہ بات ہے کہ میں نے بچپن کہاں گزارا تو میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد میرے فادر کی پوسٹنگ ہو گئی نیو دہلی میں، تو میری ارلی ایجوکیشن یعنی کنڈر گارٹن ایجوکیشن جو ہے وہ دہلی میں کانوینٹ کارمل اسکول سے ہوئی۔ اور پھر جب میرے پیرنٹس واپس آئے کراچی تو پھر میں نے کانوینٹ کاکس پرائیویٹ اسکول سے میں نے اپنا جو ہے وہ ایجوکیشن سٹارٹ کی اسٹینڈرڈ 1 سے۔ تو یہ پھر آ کے پھر جونیئر ماڈل اسکول، پھر کراچی کالج فار وومین، پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ماس کمیونیکیشن میں۔ اور آئی تھنک جہاں تک کہ خواتین کیا کر سکتی ہیں، میں سمجھتی ہوں خواتین کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ، وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، ہر ذمہ داری ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، بڑی خوبصورتی سے اپنا گھر اور پروفیشنل لائف دونوں کو لے کے چلتی ہیں۔ بالکل، گھر اور پروفیشنل لائف دونوں کو لے کے چلتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف ایک ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے، کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، جذبہ، خود پہ یقین اور کانفیڈنس، پھر انسان کے لیے جو ہے پھر کوئی منزل جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، پھر جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ منزل اور کوئی بھی ٹارگیٹ اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سیاست میں آنے کا شوق کس طرح سے پیدا ہوا؟ کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہے؟ کیا دیکھ کر آپ کو کس چیز نے آپ کو اتنا انسپائرڈ کیا کہ آپ نے پالیٹکس کو جوائن کیا؟ اچھا، میرے فادر جو ہے وہ سول انجینئر تھے اور مائی مدر واز ہاؤس وائف، اور جو ہے میری فیملی کے اندر کوئی بھی پالیٹکس میں نہیں ہے اور میں نے جو پالیٹکس میں آنے کا سوچا نہیں تھا، لیکن جب میں کراچی یونیورسٹی گئی تو اس وقت حالات ایسے بنے کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی تو تھی لیکن جو طلبہ تنظیمیں تھیں ان کا کردار جو ہے وہ بڑا مؤثر اور بڑا مضبوط تھا،
تو میں نے پھر اپنی جو پولیٹیکل جو میں کہوں گی کہ جو کردار میرا سٹارٹ ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہوا, اور بڑا فخر ہے مجھے کہ آج بھی شاید مجھے اپنی اگر میں شناخت ڈھونڈتی ہوں تو پی ایس ایف میں ڈھونڈتی ہوں, اس لیے کہ اس وقت کی جو پی ایس ایف کراچی یونیورسٹی میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ وہ پارٹی سے زیادہ آرگنائز اور زیادہ مضبوط ہے, اور ہمیں موقع ملا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی رہنمائی میں ان کے ساتھ کام کرنے کا, ان سے سیکھنے کا, آگے بڑھنے کا. انہوں نے ہماری سیاسی تربیت کی, تو جس کی سیاسی تربیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی ہو اس کے لیے تو پھر میں کہتی ہوں کہ کوئی مارکا جو ہے مشکل نہیں ہوتا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک طویل سیاسی جدوجہد, ایک طویل سفر تھا ان کا, اور انہوں نے ہر چیلنج کا مقابلہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی بردباری کے ساتھ کیا. جو گریس اور ڈگنیٹی ان کے اندر تھی ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے. آپ نے ان سے کافی چیزیں پھر کیچ بھی کی ہوں گی ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے. بالکل, دیکھیں نا, ہمارے لیے وہ رول ماڈل کل بھی تھی, ہمارے لیے وہ رول ماڈل آج بھی ہیں. وہ آج بھی ہمارے دل میں دھڑکتی ہیں, ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں, ہماری روح کا حصہ ہیں. تو وہ جو ان کے ساتھ ایک اٹوٹ تعلق ہے وہ بالکل ہمیشہ رہے گا, شاید آخری سانس تک رہے گا. وہ شخصیت ہی ان کی ایسی تھی کہ وہ جو بھی ان کے قریب جاتا تھا پھر وہ ان کا ہو جاتا تھا. تو ان کا جو کرسمہ تھا, جو مقناطیسیت تھی ان کے اندر, ان کی شخصیت کے اندر, وہ جو ہے آئی تھنک اس نے نہ صرف آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا, چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی ہمت دی, اس نے ہمیں جو راستہ بھی دکھایا, کانفیڈنس بھی دیا, اور جمہوریت کی اہمیت کو بھی سمجھایا, اور حب الوطنی. میں نے جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا جتنی انہیں اپنے وطن سے محبت تھی, اور میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں تھیں یا پاکستان سے باہر تھیں, وہ پاکستان ان کے ذہن میں, ان کی سوچ میں رہتا تھا, اور وہ پاکستان کے لیے سوچتی تھیں, اور پاکستان کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ کچھ یہ کہ گھر کی تربیت جو ہے, تو میں کہوں گی ایک رومانس میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور ایک عشق میرا جو ہے اپنے وطن سے ہے. باقی تو رشتے ہوتے ہیں, آپ کے محبت کے رشتے ہوتے ہیں, آپ کی فیملی ہوتی ہے, لیکن یہ آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جو ایک اصل جس کو میں کہوں گی کہ رومانس ہے, وہ مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرے لیے ایک بہت اہمیت ہے. پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے, پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے. اور یہ میں نے دیکھا کہ بہت کم سیاسی جماعتوں کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے چلتے ہیں, ایک خاندان کی طرح چلتے ہیں. تو پیپلز پارٹی میں نے یہ دیکھا کہ اب تو چلیں ایک وقت گزر گیا, لیکن وہ جو ایک کم عمری کا, یا آپ یہ بولیں کہ ٹین ایج تھی جس میں ہم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا, تو اس وقت جو ہے آپ کو جو ایک تحفظ کا احساس ملتا تھا نا, ایک دوسرے کی جو سپورٹ ملتی تھی, اس کی مثال ملنا جو ہے بہت مشکل ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا, اور ان کی شاگردی میں آپ نے بہت کچھ سیکھا, وہ آپ کی موٹیویشن بھی بنی, آپ کو اسٹرینتھن کیا انہوں نے بہت زیادہ. تو ان کی شہادت کے بعد جو ایک بہت بڑا خلا پاکستان پیپلز پارٹی میں پیدا ہو گیا تھا, اوبویسلی خواتین کو تو وہ بہت زیادہ محسوس ہوا ہوگا جو اس پارٹی سے ایفیلیٹڈ تھیں, تو اور آپ تو ان کے بہت کلوز بھی تھیں. تو اس خلا کو جب آپ نے محسوس کیا تو وہ وقت کیسا تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں, اس کو تو شاید جو ہے نا بیان کرنا اس خلا کو میرے لیے ممکن نہ ہو, لیکن میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب ارادہ کیا وطن واپسی کا, تو انہوں نے سب سے پہلے وہ عمرے کے لیے آئیں سعودی عربیہ, تو 18 جون 2007. تو مجھے اس عمرے میں بھی ان کے ساتھ عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہوا. ان کے ساتھ ایک گاڑی میں مکہ گئے, راستے بھر گفتگو کرتے ہوئے, اور اس وقت وہ یہ پوچھ رہی تھی, یہ سوالات تھے ان کے, کیا مجھے واپس جانا چاہیے؟ تو میں نے کہا یس بی بی جانا چاہیے. اس وقت جو ہے وہ لائر
موومنٹ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, ایک موبلائزیشن ہے, ایسا ماحول بنا ہوا ہے. تو کہنے لگیں کہ ان کے ساتھ تو سول سوسائٹی ہے, جب میں جاؤں گی تو میں نے کہا بیوی جب آپ جائیں گی تو ایک ایک پیپلز پارٹی کا چہرہ نکلے گا, سول سوسائٹی بھی نکلے گی, آپ کے چاہنے والے بھی نکلیں گے, آپ پہ یقین کرنے والے بھی نکلیں گے, اور جمہوریت کے مت والے بھی نکلیں گے. تو ہم اس وقت تک یہ گفتگو کر رہے تھے, اس وقت تک میرے ذہن میں یہ سوچ کہیں نہیں تھی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس جانے کا ارادہ کر چکی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم عمرہ کر کے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھے تو پہلے جو الفاظ تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, انہوں نے کہا, سحر آئی ایم گلیڈ وی ہیو پرفارمڈ عمرہ ٹوڈے. ٹوڈے از 18, 1 and 8 9 and 9 is my lucky number. اور یہ کہہ کے پھر انہوں نے کہا کہ I am returning back to Pakistan and you will come with me. تو انہوں نے مجھے بس بتایا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ وہ وطن واپس جا رہی ہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا عمرہ تھا, جو انہوں نے 18 تاریخ اور اس کے 9 نمبر کی جو اہمیت کو بتایا, تو یہ انہوں نے عمرہ اسی نیت کے ساتھ کیا کہ یہ وطن واپسی کے سفر کا آغاز تھا. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بی بی آر وی گوئنگ آن 9 جولائی, کیونکہ یہ 9 جون, یہ 18 جون تھا, تو مجھے کہنی نہیں, جون اینڈ جولائی آر مونسون سیزنس, تو ہاؤ کین وی گو ایٹ دس ٹائم. تو پھر ان کو اتنا خیال تھا کہ یہ جو بارشوں کا موسم ہے, ان کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا, اور جو ہے وہ کیسے آئیں گے, اور اسپیشلی جو ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو پھر میں نے ایکسائٹمنٹ میں کہا اوکے 9 کیونکہ سپتمبر, تو کہتی ہیں کہ نہیں, سپتمبر از رمضان, ہاؤ کین وی گو ان رمضان. تو اب میں کیلکولیٹ کر رہی ہوں 9 کیسے آئے گا. اوکے 9 اکتوبر 18 اکتوبر, تو ہنستے لگ گئی کہ نہیں آئی لیٹ یو نو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ نے جو عمرہ کیا تو وہ بالکل اپنی سوچ بنا چکی تھی, وہ تاریخ طے کر چکی تھی. انہیں معلوم تھا کہ جولائی اگست جو ہے اس میں سفر نہیں کرنا, مونسون سیزن ہے. انہیں پتا تھا کہ جو ہے سپتمبر جو ہے رمضان ہے, ان کی پوری کیلکولیشن تھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ میں اب یہاں سے امریکہ جاؤں گی, اور پریزیڈنٹ زرداری کا کہا کہ میں آصف کو لے کر آؤں گی, بیکاز ایک پیرنٹ کا بچوں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو پوری پلاننگ, پوری تیاری وہ کر چکی تھی, اور اس سفر میں ان کے ساتھ تھی. اور پھر ایک دن وہ مجھے ایک لائنر ای میل ملا جس میں سی سی تھی. وہ لکھا تھا مسٹر امان, بریگیڈیئر امان, مسٹر آر ایم رحمان ملک, سحر ول اکمپنی می فالو ایس او پی. اس ایک لائن کے اندر پورا ایک میسج تھا. یہ ایک لائن کی ای میل تھی, اور اس کے اندر میں سی سی تھی, مجھے وہ کاپی تھی. اور مجھ سے یہ سوال جواب نہیں تھا کہ میں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی, ان کو میسج کیا گیا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ میں جا رہی ہوں. تو میں نے اس کو پرنٹ لیا, گھر گئی, اپنے ہسبینڈ کو دکھایا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا نہیں, بیوی نے تمہیں یقین کے ساتھ یہ لکھا ہے تو تم جاؤ. پھر میں دبئی گئی, ان کے ساتھ جو ہے واپس وطن آئی, اور وہ بھی بہت خوبصورت سفر تھا. جب ہم نے سفر کا آغاز کیا, اور جو جذبہ تھا, جو جس طریقے سے لوگ لندن سے بھی آئے تھے, تو یہ بھی پہلے لندن جانا تھا. پھر جب بی بی کا پروگرام چینج ہوا تو پھر بہت کم لوگوں کے ٹکٹ چینج ہوئے تھے, مگر میرا ٹکٹ چینج ہوا, اور مجھے جو ہے وہ 3-4 دن جلدی بلایا گیا تھا کہ دبئی, مجھے بی بی کے ساتھ دبئی سے جانا ہے. تو وہ جو ایک ماحول تھا اس وقت, جو ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ تھی, وہ بھی مطلب ایسا تھا کہ میرے کو دیکھی تھی کوئی بیٹھ ہی نہیں رہا, نہ بی بی بیٹھی, سوائے جو ہے جب ٹیک آف کیا پلین اس وقت. اس کے بعد وہ آ کے آخر وقت تک ایک ایک شخص کے پاس گئیں, ایک ایک سے ملی. میں نے ان کو جو ہے امام زامن وہیں پلین میں ان کے بازو میں باندھا, اور اس کے بعد وہ سب سے ملتی ملاتی پتہ چلا کہ فلائٹ لینڈ کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر مجھ سے جو ہے کوئی پوچھتا تھا تو کہتی تھی وہ محبتوں کا سفر تھا, اور پھر وہ قربانیوں کا سفر بن گیا, سیکریفائسز کا. جب وہ افسوسناک جو ہے دھماکہ ہوا کارساز پہ, بم بلاسٹ, پہلا بلاسٹ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا. آپ اس وقت موجود تھی وہاں پر؟ میں جو ہے جو ٹرک سے اتر کے جو پولیس موبائل تھی بی بی کی گاڑی کو بالکل جو آگے تھی بی بی کے ٹرک کے, میں اس پولیس موبائل میں تھی. اور اس میں مجھے یہ لگتا تھا کہ جب کوئی ایسے
سے کوئی جگہ آتی تھی جہاں پہ ہمارے کیمپس ہوتے تھے تو بیوی آ کے ویو کرتی تھی, تو میں بھی اس کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے ویو کرتی تھی, تو ایسا لگتا تھا بیوی مجھے ہی دیکھ رہی ہو, چاہے وہ پورے کراؤڈ کو دیکھ رہی ہو. لیکن اس کے اندر مجھے لگتا تھا پیچھے ٹرک میں اسے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ آگے اس پولیس موبائل میں آ جائے. تو اس میں جو ہے وہ جب میں نے آئی تھنک اس وقت جو ہے یہ کارساز کا جب یہ آیا کیمپ, تو میں وہ اس کی وہ جو بیچ میں راڈ ہوتی ہے اسے پکڑ کے میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ بیوی ہے یا نہیں. تو تھوڑی فوگی سی لائٹ تھی, لائٹس نہیں تھی. تو اتنے میں نے پہلا بلاسٹ جو ہے وہ ٹرک کے ایک سائڈ سے ہوتے ہوئے دیکھا, اور اس وقت سب نے کہا کہ بم بلاسٹ تو جمپ کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں کرتے, لیکن وہ جب سب نے کیا اس کے بعد پھر لاسٹ آئی واز دا لاسٹ. جیسے میرے پیر نے زمین کو ٹچ کیا ہوگا روڈ کو, تو اسی وقت دوسرا دھماکہ ہوا. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو صرف آگ ہی آگ تھی, اور ٹرک جو ہے اس پہ بھی آگ تھی ہر طرف, اور کسی نے مجھے دھکیل کے فٹ پاتھ پہ کھینچا. اور پہلی فکر یہ تھی کہ بیوی کہاں ہے, حالانکہ میں خود بھی انجرڈ ہو گئی تھی. میرے لیفٹ لمب کے اندر جو ہے وہ شارپنرز اور وہ لگ گئے تھے, اور کیونکہ دا پوائزنس مٹیریل تھا تو اٹ ٹک لائک کوائٹ لانگ, مہینوں لگے اس کو ہیل ہونے میں. اور جو ہے ایک بال بیئرنگ جو ہے وہ میرے ابائی سے نکل کے سرا کرتے, تو میرا شولڈر اس پہ کافی ایک جو ہے وہ چوٹ آ گئی تھی. تو یہ کہ وہ, لیکن ہمیں فکر صرف ایک بات کی تھی کہ بیوی کہاں ہے. تو یہ کہ بیوی کے ساتھ سفر پہ بھی ساتھ رہی, اور پھر ایک دن بیوی ہم سے دور ہو گئی, لیکن دل کے بہت قریب. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی فیملی کیا ہے اور آپ کیسے اس کو مینیج کرتی ہیں؟ بس اس وقت میں کہوں گی کہ ریموٹلی مینیج کرتی ہوں, کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پاکستان میں ہوں, بیٹی میری کیمبرج میں ہے, بیٹا میرا فرملی میں ہے. تو دونوں بچے جو ہے وہ سعودی عربیہ سے A-لیول کر کے اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے UK کے. بیٹی اس وقت کیمبرج میں ہے, ریسرچ ایسوسیٹ ہے, پوسٹ ڈاکٹرل, اس نے اپنا PhD مکمل کر لیا ہے. اور بیٹا جو ہے اس نے ماسٹرز کیا تھا الیکٹریکل میکینیکل انجینئرنگ میں, دونوں انجینئر ہیں بچے. وہ ابھی جو ہے فرملی کے اندر اس نے انٹرنشپ کی تھی ہاسٹر ییل کے اندر, اور ابھی وہیں پر ہی جو ہے وہ جاب کر رہا ہے. اور ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں, وہ ایگزیکٹو پوزیشن میں, وہ اپنی جاب کر رہے ہیں. میں ان کی جو ہے جو ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کو بھی دیکھتی ہوں, تو کھیتی باڑی بھی کرتی ہوں, اور سیاست بھی کرتی ہوں. صحیح. یعنی آپ ملٹیپل, یہاں گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ ملٹیپل ٹاسک ہیں جو آپ نے سنبھالے ہوئے ہیں. کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم ایک دوسرے کی ذمہ داریاں شیئر نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری فیملی میں بہت ہے. مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو, مائی چلڈرن آر ویری سپورٹیو. تو ہم سب مل کے ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت کنیکٹڈ بھی رہتے ہیں, اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی کی علامت ہے. بالکل. اچھا, شعبہ تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ یہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے بھی رہا ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا, اس کی کچھ ڈیٹیل ہمیں آگاہ کریں. دیکھیے میں نے ماسٹرز تو ماس کمیونیکیشن میں کیا کراچی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد میں نے حبیب بینک جوائن کیا, اور 1 سال کی ہماری بینک آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ کورسز, اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل آفیسر اینڈ آئی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن ان دا گروپ. تو کچھ عرصہ بینک میں بھی میں نے سروس کی ٹریننگ کے بعد, لیکن یہ کہ اور بہت اچھا اسٹارٹ کیا بیکاز میری فرسٹ پوزیشن کے 3 انکریمنٹس تھے, اینول انکریمنٹ تھا, اینڈ دین وہ ٹارگیٹ کمپینس میں نے پوری کی تھی اس کے, اور بہت اچھا. دین آئی گاٹ میرڈ, اور پھر میں سعودی عربیہ چلی گئی. اچھا, سعودی عربیہ میں پہلے تو ہم لوگ ریاض کے, اور میری بیٹی جو ہے وہ ریاض میں پیدا ہوئی. دین میرے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی جبیل میں. تو جب جبیل گئے تو وہاں پہ پاکستانی اسکول تھا, اور ان کو پرابلم یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی فائنانس کا کوئی نہیں تھا جو ان کے فائنانس کو ہینڈل کرے. تو دے نوئنگ کہ آئی واز اے بینکر, دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو مائی ہسبینڈ, اینڈ تو انیشلی آئی واز ناٹ لائک پریپیئرڈ کہ مجھے جو ہے وہ کوئی جاب کرنی ہے, کیونکہ میں بینک سے بھی آف لے کر آئی تھی, اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ مجھے جو ہے وہ واپس جانا چاہیے. لیکن یہ کہ اسی دوران جو ہے میرے
جو میرا بھائی تھا, ایک ہی بھائی, جو ہی واز 26 ایئرز اولڈ وین ہی واز شاٹ ڈیڈ ان کراچی. تو وہ جو ایک سانحہ تھا اس نے شاید واپس آنے پہ جو ہے نا ایک سوچ دوسری ڈال دی کہ پیرنٹس بھی ڈر گیا کہ نہ ہو واپس. تو میں اتنی پریپیئرڈ نہیں تھی کہ مجھے جاب کرنی ہے, لیکن وہ جو ایک پریشر پڑا تو اس وقت جو ہے وہ پھر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. اسی دوران میرا بیٹا بھی ہوا جو جبیل میں پیدا ہوا. اینڈ تو جب میں اسکول میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ جی ایک تو پاکستان اسٹڈیز کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہے, فائنینس کے لیے نہیں ہے. اس کے اسکول کے اندر جو ہے اسی وقت سعودی عربیہ میں نئے لاز آئے تو ان کے جو اسکولس جو ہیں وہ ڈپلومیٹک مشنس نہیں رن کر سکتے, دے ہیو ٹو بی لائسنسڈ. تو پہلی دفعہ ان لاز کو بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کر کے رولس اس کے بننے تھے, اس میں آئی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ, اور اس میں مجھے موقع ملا کہ سعودی وزارت تعلیم کے ساتھ کام کرنے کا. تو پھر میں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے, ایک تو بینکر تھی تو سارے سب کے اکاؤنٹس کھلوائے پورے اسٹاف کے, اور کوئی پاکستان اسٹڈیز کی ٹیچر نہیں تھی انگلش کی, تو آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس. میں نے کہا نہیں, ان کو موقع تو ضرور ملنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فائنینس تھا وہ میں نے اس کا ہینڈل کیا. پھر جو ایگزیکٹلی اب بھی خالد محمود صاحب اب جو ہیں وہ یہ ہے ISSI کے وہ چیئرمین ہیں, یہ اس وقت امبیسڈر تھے وہاں پہ. پھر انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جو ہے آپ اگر اس کو جو ہے وہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو, فائنینس کو دیکھ لیں تو اٹ وڈ بی اچھا ایکسپیرینس آپ کا ہو گیا ہوگا. ہاں, تو یہ کہ پھر دین الحمدللہ پورے سعودی عربیہ کے اندر وہ پہلا اسکول تھا جو کہ لائسنس ہوا ایز پر دا نیو لاس, اور وہ واحد اسکول تھا جس کے سارے اکاؤنٹس بھی کھل گئے اسٹاف کے, اور ایک سسٹم بن گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ایک اسکول تھا جو لاس میں جاتا تھا, تو ود ان 1997 سے 1999 تک میں نے وہاں جاب کی. اس دوران وہ اسکول جو ہے وہ پروفٹ میں بھی آ گیا, اس کے فکس ڈپازٹ بھی بن گئے. اینڈ آئی تھنک ایفرٹس تھیں میری, اور بہت سنسیئر ایفرٹس تھیں. یہ ہوا کہ جو پاکستانی اپنے بچوں کو دوسرے ایمبیسی اسکولس میں بھیجتے تھے یا دوسرے انٹرنیشنل یا خوبر دمام میں بھیجتے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ اسکول کی ایک پوزیشن اسٹینڈرڈ لائسنس ہو گیا ہے, تو وہ جو کوشش کی کہ جو کمپنیز تھیں رائل کمیشن ایریا کے اندر, ان کو جو ہے ایک فی ملتا تھا, ایک الاؤنس جو ہے نا, جو ہماری اسکول کی فیس سے زیادہ تھی. تو پھر ان کمپنی پیڈ پیرنٹس کو لے کر آنا اسکول کے اندر اور ان کو وہ اسٹینڈرڈ دینا. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو تھوڑے سے انسینٹیوز دیے کہ ان کی اسٹیشنری بکس وغیرہ سب اس میں فری کر دی. ان کو بھی جو ہے فائدہ ہو گیا, اور اسکول کو بھی فائدہ ہو گیا کہ جہاں پہ ہم اگر 200 ریال فیس لے رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں 1000 ریال فیس پر منتھ مل رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک اسٹیبلٹی بھی آ گئی. پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو گئی جدہ میں. تو جب میں جدہ گئی تو پاکستان انٹرنیشنل اسکول انگلش سیکشن جدہ, یہاں سے میں نے جوائن کیا اس کو. اور اس وقت بھی جب میں گئی تو اتفاق کی بات ہے کہ اگلے دن ہی انٹرویو تھے. ابھی گھر نہیں ملا تھا, مگر انٹرویو لینے میں ہم لوگ جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہیں سے پہنچی, اینڈ آئی کوالیفائڈ دیٹ انٹرویو. تو میں لیکن جب میں نے وہ جوائن کیا تو پتہ چلا کہ یہ انلیگل اسکول ڈکلیئر ہو چکا ہے اور سعودی گورنمنٹ نے کہا اس کو بند کر دیں گے. تو جب میں نے جو اسکول کی ہسٹری پتہ چلی کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ویژن تھا کہ سعودی حکومت کسی بھی کمیونٹی کو صرف ایک اسکول کھولنے کی اجازت دیتی تھی, جو اس لیے کہ وہ ان کے ملک کا جو کریکولم ہے وہ پڑھا سکے, کہ جی بچے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کو اپنے ملک کا نصاب پڑھنے کا موقع ملے. تو جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی 1995 میں اور سعودی عربیہ آئی, تو ان سے لوگوں نے کمپلین کی کہ جی ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل اسکولس میں بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے اسکول کا جو اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے عالمی معیار کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسکول ہونا چاہیے. تو خورشید شاہ صاحب اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے, تو انہوں نے یہ اسکول کا آغاز تو کیا, لیکن پھر بی بی صاحبہ پرائم منسٹر نہیں رہی. تو وہی جو ہے نا وہ سلسلہ رک گیا, اور اس دوران
دوران جو ہے وہ جیسے 97 میں رولز بن گئے ان کے کہ جو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایمبیسیز کو یا مشنز کو اسکول رن نہیں کرنے دیں گے, اور یہ لائسنس بھی نہیں ہوا تو یہ انلیگل ڈکلیئر ہو گیا. پھر کیونکہ میں نے ڈاکومنٹیشن ساری کی ہوئی تھی, دین آئی ٹوک اے چیلنج. پھر میں نے اس وقت جو ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دے تو آئی وڈ گیٹ اٹ لائسنس. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کا ایک اسکول چل رہا ہے اس کو چلائیں اور یہ آپ کو بند کرنا ہوگا. تو کسی حد تک اس وقت کی جو کافی ایفرٹس پٹ کیا آپ نے اس میں بھی. بالکل, وہ 200 بچوں کا ایک پرائمری ایجوکیشن اسکول تھا جس کو میں نے جب چھوڑا تو اس کے اندر ایک وقت میں 5000 بچوں سے اوپر بچے تھے. اینڈ وی آر آفرنگ انڈر گریجویٹ پروگرام آف یونیورسٹی آف لندن اسکول آف اکنامکس یونیورسٹی آف لندن, اور کیمبرج یونیورسٹی کا وہ لارجسٹ رجسٹرڈ سینٹر تھا. تو یہ کہ مجھے تو بہت فخر ہے. آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ اچیومنٹ. ناؤ ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سوشل ورک, کیونکہ آپ سوشل ورک میں بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے کافی کام کیا ہے, تو وہ کس قسم کا کام تھا آپ کا؟ دیکھیں, جب آپ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بائی نیچر اور گھر سے شروع سے مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی پاکٹ منی بھی جا کے, میں اور میرا بھائی جا کے دیکھتے تھے. اچھا کوئی جو ہے وہ آپ نے دیکھا فقیر دوائی کی پرچی لے کے ہم ان کی میڈیسنس لے دیں, پھر گھر آتے تھے تو امی کہتی تھی وہ واپس جو ہے نا کر دیتے ہیں جا کے. پھر وہ ہمیں لے کے بھی گئی ایک جو ہے وہ فارمیسی پہ کہ دیکھو بیچ کے پیسے لے لیتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ وہ میں اور میرا بھائی ہماری پاکٹ منی ایسی ہی جاتی تھی. پھر جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ سعودی دبئی میں رہ کے بھی انہوں نے بھی ایک بنایا ہوا تھا اپنا ایک سسٹم کہ وہ ٹیوبرکلوسس پہ پیشنٹس کے لیے اور آرفن بچوں کو وہ انہوں نے گروپ بنایا ہوا تھا کہ اڈاپٹ کر لو, اور ان کی اور کنٹریبیوٹ کرتے تھے ہم سب لوگ منتھلی 300 ریالز یا درہم پر چائلڈ یا پر پیشنٹ, اور وہ پورا سال وہ کنٹریبیوشن چلتی تھی. تو وہ اگر ہمارے سال کے 3000 3,500 ریال ہوتے تھے تو اس میں ایک بچے کی ایجوکیشن کنورژن ریٹ میں ہو جاتی تھی یا ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی تھی. ہم جو ہے وہ ایسے بھی کام کر لیں جو شاید بظاہر ناممکن نظر آتے تھے. اور یہ جو 27 دسمبر کو جب میں بی پی کے ساتھ نہیں تھی, اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کی ایک سرجری اتنی اس کی بیک بون کب ہو گئی تھی, وہ یو کے میں ہونی تھی, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس وقت تقریباً 4-5 لاکھ ریال جو ہے ہمیں فنڈ اکٹھا کرنا تھا تاکہ اس کی وہ کر سکیں. تو میری فیملی تو سب 13 دسمبر کو اسکول بند ہوا تو یہ لوگ آ گئے پاکستان. میں رک گئی کہ جو ہے وہ آئی ہیڈ ٹو ارینج فار دیٹ چائلڈ. تو یہ ہوا کہ ہم نے فنڈ کنٹریبیوٹ کر لیا اور میں نے وہ ٹرانسفر کیا. اس کے بعد میں 26 کو میں دسمبر کو میں کراچی پہنچی, اینڈ آئی تھاٹ کہ میں ایک دن کے بعد جو ہے وہ جا کے بیوی کو جوائن کروں گی, مگر وہ دن نہیں آیا. صحیح بات ہے. اچھا, مجھے میں نے دیکھ رہی تھی آپ کو ماشاء اللہ تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے, پھر رشین فیڈریشن ایوارڈ آف کوآپریشن سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے. تو تھوڑی سی ہمیں ان کی ڈیٹیلز بتائیں کہ یہ آپ کو کن خدمات کے سلے میں دیا گیا؟ دیکھیے, میں نے پاکستان کے لیے جو ایک ہوتا ہے نا کہ بہت کام کیا سعودی عرب میں. ایک تو تعلیم کے شعبے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں یا جن کے فنڈز ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتے. لیکن یہ کہ وداؤٹ اینی ایکسٹرنل فنڈنگ ایک ادارے کو 200 بچوں کے ایک انلیگل اسکول سے لے کے 5000 اسٹوڈنٹس کے لیے اور اس کو انڈر گریجویٹ تک پہنچانا اور عالمی سطح کا ادارہ بنانا. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورلڈ رینکنگ لے رہے تھے. ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے سعودی عربیہ کی کرکٹ ٹیم تھی. ہمارے پاس لارجسٹ آڈیٹوریم تھا, 2500 اسٹوڈنٹس ایک وقت میں بیٹھ سکتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اسکاچ کورٹ تھا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہر جگہ پہ کمپیٹ کر رہے تھے. پھر سعودی انسٹیٹیوشنس کے ساتھ اپنے الائن کرنا, پھر پاکستان کو پروجیکٹ کرنا, پاکستان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کنیکٹ کر کے, پھر ایک ہوتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن جو ٹریک ٹو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر اپنا کردار ادا کرنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایک فلنتھراپک میرا جو کام تھا اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو اسکالرشپس میں خود اپنے پاس سے دے رہی تھی اس کی وجہ سے, اور پھر کشمیر کمیٹی کی میں ممبر تھی, کشمیر ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا. ہم نے بڑا اچھا ایک سلسلہ شروع کیا کہ
OIC ماڈل میٹنگ اسپیشل سیشن آن جموں اینڈ کشمیر. تو وہ ایک ایسا فورم بن گیا کہ اس اسٹوڈنٹس کو موقع ملا کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے, وہ اپنے ریپرزینٹ کرے کوئی کسی OIC کسی ملک کو, کوئی OIC کے کسی ملک کو, اور پھر یہاں اور پھر اس اچھا وہ چونکہ ہم نے OIC ماڈل میٹنگ اسٹارٹ کی تو اس سے یہ ہوا کہ OIC کے امبیسڈرس ایک آ کے بیٹھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک جو پاکستان کا اور کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بہت صحیح جگہ پہ اچھے طریقے سے ہائی لائٹ ہوا. پھر اسی طریقے سے پاکستان کی جو بھی وزٹس ہوتے تھے ہائی لیول, اس کے اندر جہاں پہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی میں نے ضرور کنٹریبیوٹ کیا جہاں پہ پاکستان کا مفاد تھا. پھر اس طرح سے جب بارشیں اور سیلاب آئے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی, جب ارتھ کوئک آیا اس کے لیے کی. تو ہم وی آر آپریٹنگ دا لارجسٹ جو ہے جو ایک جو ریلیف سینٹر جو ہے وہاں پہ, اور ہم نے کوئی چیز جو ہے وہ پرانی نہیں بھیجی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہم اتنا گڈس ہم نے اکٹھے کر لیے تھے کہ نیٹو کا پلین جو ہے وہ ارینج ہوا کیونکہ PIA جو ہے اتنا لے جانے سے قاصر تھی. اس طرح سے جو کیش تھی ہماری فنڈنگ وہ ہم نے ترکی اسکول کے ساتھ مل کے بھی ہم نے $200,000 اکٹھے کیے. پھر یہاں پر بھی جو ہے جو ہمارا اپنا سینٹر تھا اس میں بھی ہم نے اراؤنڈ لائک $500,000 ایک دفعہ اکٹھے کیے. پھر اس طرح سے جو ہے اتنا اماؤنٹ دوبارہ کیا. پھر اسی طرح سے پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا اور سینکشنز لگ گئی. اس وقت میں جبیل میں تھی تو اس وقت بھی ایسے وقت میں جب لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کے بلاک تھے, اور اس وقت بھی لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کر کے اس وقت بھی میں نے اراؤنڈ لائک جبیل چھوٹی جگہ ہے $250,000 میں نے اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کیے. بس یہ تھا کہ ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں ہر مشکل وقت میں ایز پاسبل. جب قحط آیا ڈاؤٹ تھا تب بھی تو یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. پھر ہم نے جو ہے ایک انگوٹھوں کے نشان سے 2.5 لاکھ انگوٹھوں کے نشان سے پاکستان کا پرچم بنایا جو کہ آج بھی سعودی عربیہ میں پاکستان کی شناخت ہے, اور بہت خوبصورت پرچم ہے. کیونکہ وہ میں جب سوچ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے آنا ہے رائٹ ناؤ اٹس ان سعودی عربیہ. اٹس ان سعودی عربیہ. وہ تو وہاں پہ انسٹال ہوا ہے نا. اچھا اچھا. تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فوٹوگرافس. تو وہ بہت ہی جو ہے ایک بس ایک سوچ تھی, اور سب نے مجھے کہا کہ کیسے انگوٹھوں سے اتنا بڑا پرچم بنے گا اور یہ کیسے ہوگا. لیکن میں خود ہیمپل پینٹ فیکٹری گئی, ان سے جو بات یہ تھم پرنٹس ڈفرینٹ لوگوں کے تھے. 2.5 لاکھ تھم امپریشنز. ٹھیک ہے. اور ان کا ریکارڈ بنانا. پھر میں تو خیر آ گئی ریزائن کر کے, ورنہ ہم نے اس کو گینیز ورلڈ بک میں بھیجا تھا. انیشیل ٹوٹل ورکنگ ہم نے کر لی تھی, اور اس میں وائٹ کلر میں بھی اور ریڈ گرین میں بھی. تو وی گاٹ دا پینٹ میڈ کہ جو کہ ویدر ریزسٹنٹ ہو, جو کہ واٹر ریزسٹنٹ ہو, اور جو کہ لاسٹ کر سکے, لانگ لاسٹنگ. ہاں. تو یہ اور اس کے اندر انوالو کیا اسٹوڈنٹس کو, ان کے پیرنٹس کو, ہر پاکستانی کو, پاکستانی لیبر کو, اسٹریٹ چلڈرن کو. ہم نے ڈفرینٹ جو لیبر کیمپس تھے وہاں تک اپنی بسز رن کی. لوگ جو دمام سے مکہ آتے تھے, جبیل سے, خفجی سے, وہ لوگ بھی جب رکتے تھے تو ایک ماحول بن گیا تھا کہ جی جھنڈا بن رہا ہے پاکستان کا, اس پہ انگوٹھا لگانا ہے جیسے کہ ریلیجیس اوبلیگیشن ہو. اور اس میں اتنا جذبہ تھا لوگوں کا کہ, اور وہ پھر وہ پرچم بنا, اور پھر اس کو ہم نے انوگریٹ کیا. بات ہے پھر اس کے ساتھ کیونکہ سعودی پاکستانی تعلقات کو فروغ دینے میں میرا بڑا میں تو کہوں گی اب ایک ایسی ایفرٹ دوبارہ کریں, پاکستان میں بھی کیسا سم ہونا چاہیے. بالکل بالکل چاہتا ہے کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس جذبے کو اگر دیکھیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ کتنا خوبصورت ایک جذبہ تھا, اور وہ کیسے جو ہے وہ پرچم بنا, جس میں آپ یہ دیکھیں لوگ اپنے بچوں کو نکالتے نہیں ہیں 40 دن سے پہلے, اپنے 20 دن کے بچے کو لے کے آ رہے ہیں, اس کا بھی انگوٹھا لگا رہے ہیں. اپنے جو ہے نانا نانی دادا دادی جو کہ ویل چیئر پہ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جو ہے وہ انگوٹھا لگانے کے لیے. میرے فادر اس وقت سعودی عربیہ آئے ہوئے تھے, تو وہاں لے کے کارڈیک پیشنٹ تھے. میں نے کہا بیٹا میں نے بھی انگوٹھے کا نشان لگانا ہے, وہ بھی آئے. تو یہ کہ وہ بہت ہی خوبصورت پرچم ہے, اور بس یہ کہ اس میں ایک چیز ہے کہ جو چاند ستارے کے ارد گرد جو ہے نا, میں نے کسی کو انگوٹھے کا نشان نہیں لگانے دیا. مجھے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو خراب کر دے. تو میں پوری رات اور پورا دن کھڑی رہی, اور وہ میں نے ایک وہ کوشش کی کہ وہ جو آؤٹ لائن ہے وہ میں خود کر دوں, اور کھڑے رہ کے اور آرام سے جو ہے نا وہ, تاکہ وہ اچھے سے ہو جائے. بلکہ وہ بھی اب آیا جس پہ بہت سارا گرین کلر لگ گیا تھا, وہ میں نے ابھی
संभाल के रखा हुआ है. मैंने कहा ये जो है मेमोरी है वो आपकी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो एक यादगार है. और वो बहुत ही खूबसूरत जज्बा. आपको सोचिए ना कि पाकिस्तान के नगमे चल रहे हो और लोग आ रहे हो, इंसान के अंदर एक बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाता है उस वक्त. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं. जी नाज़रीन, हमारी सेहर कामरान साहिबा से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये हमें बातें बता रही हैं, और एक इस तरह इनसे इनकी बातें सुनकर हम खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि हम भी आगे बढ़ें और अपने मुल्क के लिए ऐसे काम करें कि आगे चलकर हमें ये भी हम पर फ़ख्र कर सकें कि हमने भी अपने मुल्क के लिए कुछ काम किया और इसका नाम रोशन किया. यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हुआ था और अपने प्रोग्राम के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे और मज़ीद सेहर कामरान से उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे. मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट मौजूद है, बाकी इसमें इजाफा ये खुद करेंगी कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे बिल हैं जिनकी अमेंडमेंट्स करवाई हैं और मेरे पास राइट नाउ जो लिखे हुए हैं उनमें एक तो जी नेशनल सिविक एजुकेशन कमीशन बिल है, उसके साथ साथ चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट अमेंडमेंट बिल है, फिर जी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, फिर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ एक्ट है. तो ये इतने सारे बिल हैं जो इन्होंने पास करवाए हैं. तो आप हमें इनके बारे में बताइए कि आपने ये जो बिल पास करवाए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और ये आपको इन चीज़ों का कैसे ख्याल आया. अच्छा, अब इसमें भी करेक्शन की ज़रूरत है. कानून तो एक ही बना है, ठीक है, जो सिविक एजुकेशन कमीशन एक्ट है, ठीक है. लेकिन मैं आपको ज़रा से, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे उसको मैं पूरा कर लूँ कि जो रशिया से जो मुझे अवार्ड मिला, अवार्ड ऑफ कोऑपरेशन, वो पाकिस्तान और रशिया के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर है. उस वक्त में जबकि खुद रशियन डिप्लोमेट्स ये कहते थे कि हमारी जो है वो मिनिमम डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो उस वक्त से मैंने कोशिश की और अपना किरदार इसमें अच्छा निभाया. मैं खुद 8 दफ़ा रशिया गई भी हूँ, सूची फोरम पे गई हूँ, ऑन एक्सपेंशन ऑफ SCO, नोवोसिबिर्स्क गई हूँ, और SCO और ब्रिक्स की वुमेन कांग्रेस पे, फिर मैं यूरेशियन वुमेन फोरम पे गई हूँ, फिर मॉस्को न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस पे गई हूँ, फिर IPU पे गई हूँ, फिर अभी काजान फोरम पे गई हूँ. तो इसी तरीके से डिफरेंट फोरम्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे जाके, यानी रशिया में सूची, नोवोसिबिर्स्क, काजान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तो ये जगहें मैंने देखी भी हैं. और फिर यहाँ पे पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में जो किरदार मैं अदा कर सकती थी, और मुझे फ़ख्र भी है कि उसमें मैं कामयाब हुई हूँ और आज हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इस सिलसिले में. तो पाकिस्तान SCO का मेंबर भी बन चुका है और मुझे उम्मीद है जल्द ब्रिक्स का मेंबर भी बनेगा, और ख़ित्ते के अंदर ताल्लुकात की मजबूती जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फ़िलासफ़ी थी ना, उससे हमने बहुत कुछ सीखा. आपकी इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि जो आपने कहा है कि ख़ित्ते में जो एक होना चाहिए ताल्लुकात, इनको बहुत बेहतरीन सतह पर होना चाहिए, यानी उसी हवाले से आप थोड़ा सा हमारे जो मुल्क की खारजा पॉलिसी है उसको भी डिफ़ाइन करें कि वो आपके नज़र में किस हद तक मुस्तहकम है. देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एक नुकसान पहुंचा ना, वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ के ना होने से है. ठीक है, फिर आपकी जो जब एक आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो आपकी खारजा पॉलिसी भी डिस्टर्ब हो जाती है. लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और पाकिस्तान ने किसी हद तक बैलेंस रखा है अपने जो ताल्लुकात हैं उसको वेस्ट से भी और ईस्ट से भी. तो ये कि नेबरिंग कंट्रीज से भी हमेशा कोशिश रही है. चैलेंजेस रहे हैं हमारे, आज भी हैं. हमारे ईस्टर्न नेबर में हमारे इंडिया के साथ चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान के साथ चैलेंजेस हैं, ईरान के साथ भी कुछ, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं तो इश्यूज रहते हैं, फिर कुछ इंसर्जेंसी के मामलात रहते हैं. तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कामयाबी ये होती है कि पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखे और एक तवाज़ुन रख के फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाए. चाइना और सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ ये पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ी रही हैं और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ भी दिया. ख़ासतौर तौर पे सऊदी अरेबिया और चाइना का तो मैं जिक्र ज़रूर करूँगी कि जब चाइना के लिए कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स और सऊदी अरेबिया के लिए कहते हैं ब्रदरली रिलेशन, तो जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा
چیلنج آیا, کوئی پرابلم آئی, کوئی آزمائش آئی, تو سعودی عربیہ ہمارے ساتھ تھا اور ہم بھی سعودی عربیہ کے ساتھ تھے, چاہے وہ گلف وار ہو. یعنی ایک جو ہے ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ محافظ ہے جو ہے حرمین کا, کعبہ بیت اللہ کا اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پاکستانیوں نے بھی بہت وہاں پہ کنٹریبیوشنز کی ہیں اس ملک کی ترقی اور کام کے لیے. آج جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اقتصادی طور پر مضبوط ہے, معیشت ان کی مضبوط ہے, تو وہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. ہمیں کیش ڈپازٹس بھی ہیں, ہم ان کی طرف سرمایہ کاری کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں. جو سیلاب اور بارشیں آئیں یا نیوکلیر ایکسپلوژن کے بعد سینکشنز آئیں تو تب بھی سعودی عربیہ نے ہماری بہت مدد کی. اسی طریقے سے چائنا, اگر پاکستان کے ساتھ ہم دیکھیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ جو ہمارے موٹر ویز بن گئے ہیں, کوادر پورٹ ہے, سی پیک, تو یہ سب جو, اس کے علاوہ JF-17 تھنڈر, ہماری پاکستان چائنا جب وہ فضا میں ہوتا ہے تو پاکستان چائنا کی دوستی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے. اس طرح سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام, کیونکہ پاکستان تو NSC کا ممبر نہیں ہے, تو جو چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم اپنے جو ہے وہ نیوکلیر پاور پلانٹس جو ہے ہمارے چل رہے ہیں, تو یہ جو ہمیں ایک سپورٹ حاصل ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے قیمتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سمندر سے گہرا اور شہد سے میٹھا, تو بالکل جو ہے وہ ایک ایسا ہی جو ہے وہ ہمارا تعلق ہے جو پہاڑوں سے اونچا, اور جو ہے اور بہت ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی ٹیکنالوجی میں ڈفرینٹ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, پاور پلانٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ چائنا کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے. چاہے آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں, دفاع کہہ لیں, ایگریکلچر لے لیں, کہہ لیں, ٹیکنالوجی کہہ دیں, ڈیولپمنٹ کہہ دیں, پاکستان کا انفراسٹرکچر کہہ دیں, موٹر ویز کہہ دیں, گوادر ایئرپورٹ ابھی مکمل ہوا ہے. تو پاکستان چائنا کی جو دوستی ہے وہ بھی بے مثال ہے. اچھا, یہ شنگھائی کانفرنس ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے اور پاکستان کو ایک یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے اس کی میزبانی کی ہے. آپ شنگھائی کانفرنس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتی ہیں؟ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے پاکستان پر کس قسم کے دوررس نتائج ہیں جو اخذ ہوں گے؟ دیکھیں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک بہت اہم ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے, اور یہ شنگھائی 5 سے شروع ہوئی تھی, پھر 6 ممبر ہوئے, پاکستان اور انڈیا شامل ہوئے, تو 8 ممبرز ہو گئے. اس وقت 10 ممبر ہیں کیونکہ ایران اور بیلاروس بھی اس کے ممبرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. یہ بہت اہمیت کی حامل تھی اس کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد ہونا. ایک تو پہلی چیز جو تھی, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو ہے اندر کے حالات پہ ایک ٹرسٹ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ممالک کے وزیر اعظم یہاں پر, ہیڈ آف دا اسٹیٹس یہاں پر, ہیڈ آف دا گورنمنٹس یہاں پر آئے, ہیڈ آف دا گورنمنٹس تھے, یہ پرائم منسٹرز تھے, وہ آئے یہاں پر. تو جو پاکستان کو یہ سوچا جاتا تھا کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہے, اس کی نفی ہوئی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب خطے کے ممالک ملتے ہیں, یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو دنیا کی 40% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور یوریشیا کی 80% آبادی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے. پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا بھی دھبا ایسا لگ گیا تھا نا کہ فورن کنٹریز سے ڈیلیگیشنز کا آنا بھی یہاں پر خطرے سے خالی سمجھا نہیں جاتا تھا, تو لوگ اس لیے بھی گھبراتے تھے, اور شنگھائی کانفرنس کا ہونا آئی تھنک اس لحاظ سے بھی بہت مفید ثابت ہوگا. لیکن دہشت گردی جو ہے نا, اس کا تعلق کسی جو ہے وہ خطے سے یا کسی مذہب سے نہیں ہے. یہ ایک ایسا منس ہے, یہ ایک ایسا ناسور ہے, ایک ایسی وبا ہے جو کہ پوری دنیا کو اس کا سامنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یس پاکستان نے جو ہے جو ایک افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے جو چیلنجز کو فیس کیا, لیکن میں کہوں گی افواج پاکستان کو کی تعریف بھی کرنا چاہوں گی اور ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گی کہ بیش قیمت قربانیوں کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کے اندر ایک بہت مشکل جنگ لڑی اور جیتی. لیکن آج بھی ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے, سرحد پار سے پاکستان کے اندر دراندازی اور دہشت گردی ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ دراندازی اور دہشت گردی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ پاکستانی افواج پاکستان, پاکستانی سیکیورٹی فورسز, عوام پاکستان کے بہت ریزیلینٹ ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے وطن کو جو ہے اس دہشت گردی کے ناسور سے پاک کریں گے. اور یہ دیکھیں جس طرح سے پاکستان کے اندر ترقی
ترقی ہوگی, اپرچونیٹیز بڑھیں گی, تو یہ جو دہشت گردوں کو جو لوگوں کو برگلاتے ہیں, بدگمان کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے نا جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی. نیشنل ایکشن پلان ایک بہت اہم لیجسلیشن تھی جو ایک نیشنل کنسنسس تھا, اس پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری تھا. یہ 16 دسمبر 2014 کو جو APS کا جو واقعہ ہوا تھا, یہ پاکستان کے لیے بہت دل خراش واقعہ تھا. تو ہمارے بچوں نے جہاں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا, وہاں قوم کو ایک ڈائریکشن بھی تھی اور ایک ہمت بھی تھی کہ جو ہے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. تو ایک فیصلہ تو کر لیا, پاکستانی قوم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ دہشت گردی کی جگہ نہیں ہے. اور جب لوگ یہاں پر آپ ہی دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس پارلیمنٹریزم فار گلوبل ایکشن کی کانفرنس ہوئی, اس کے اندر بھی 67 فارن ڈیلیگیٹس تھے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی اندر آپ دیکھیں کہ جو ہے ایک انٹرنیشنلی آپ کے ہیڈ آف دا گورنمنٹس نے آ کے شرکت کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی, وہ میچ بھی ہوا. تو الحمدللہ پاکستان جو آئے بڑے خوش تھے. اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین کیپٹل تھا, اس وقت تو ایسا جگمگا رہا تھا کہ ہم خود ہی دل چاہتا تھا کہ جائے. جیسے بچپن میں دیکھتے تھے لائٹس دیکھنے جا رہے ہیں, روشنیاں دیکھنے جا رہے ہیں, تو دل چاہتا کہ دیکھیں اتنا خوبصورت منظر تھا. اور ایک منظر جو ہے وہ باہمی اعتماد اور اس بات کا بھی تھا کہ ہم ایک جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے تمام جماعتوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ پرامن طریقے سے جو ہے یہ کانفرنس کا انعقاد ہو سکے. یہ ہوا. اور دیکھیں اس میں جو MOU سائن ہوتے ہیں, جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے راہیں نکالتے ہیں, تو یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. پاکستان ایک گیٹ وے ہے ان تمام لینڈ لاک کنٹریز کے لیے جو کہ میریٹائم نیشنز نہیں ہیں. تو پاکستان جو ہے ان کو تجارت کی راہداری دیتا ہے. پاکستان کی خطے میں بڑی اہمیت ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان کا یہاں آنا اور یہ اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کو اس کی میزبانی کا شرف دینا اور آ کے پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنا, یہ بہت ہی ایک لینڈ مارک اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے. اینڈ مجھے امید ہے کہ اس میں ہم آگے چلیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے جتنی آپ کا سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں, کیونکہ اگر ہر ملک کو ترقی کے لیے تجارت چاہیے اور تجارت کی راہداری جو ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں, یہاں پہ روڈ نیٹ ورک اچھا ہو, یہاں پہ اچھے ہمارے پاس جو ہے وہ گودام ہو, یہاں ہمارے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہو, تو یہ ان کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اپنی تصانیف کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو یہ لکھنے کا شوق کب سے ہوا ہے؟ اچھا, یہ میں دیکھیں انسان کے پاس اظہار کے مختلف جو ہیں ذریعے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ آپ بات کر کے کر لیتے ہیں, کوئی لکھ کے کرتا ہے, کوئی مطلب ڈفرینٹ آپ کے جو ہے وہ آپ کا جو علم ہوتا ہے اس کو بھی آپ شیئر کرتے ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے یا یادداشتیں ہوتی ہیں. تو یہ کہ وہ شاید مجھے جو ہے وہ اسکول کالج کے زمانے میں بھی ڈائری لکھنے کا تو شوق تھا ہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب میں PSF میں آئی تو ہم لوگ کو کافی اپنے آپ کو جو ہے باخبر بھی رکھنا پڑتا تھا کہ جی آپ کے پاس کہ کیا حالات چل رہے ہیں, آپ اس سے آگہی ہو. پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اپنے یونیورسٹی کی جو پبلیکیشنز ہوتی تھی, بلکہ میری جو PSF میں شامل ہونے کی وجہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ سے ایک وہ نکلتا تھا سائیکلو اسٹائل اخبار ٹائپ, میگزین ٹائپ سچائی. تو وہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ کی برسی تھی, اسٹوڈنٹ لیڈر کی. تو مجھے جو ہے جو کسی نے کہا کہ تم نظمیں لکھتی ہو, ایک نظم لکھ دو اس کے اوپر. تو میں نے کوئی جو ہے کیونکہ اس کا نام سچائی تھا تو میں نے لکھ دیا لہو تمہارا رنگ لائے گا, سچائی کا نغمہ گونجے گا, سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہاں ہی سے دینا لائک ایگزیکٹلی, کیونکہ اس وقت ہماری مخالفت میں جماعت اسلامی تھی اور نئے نئے اسٹوڈنٹس آئے تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ نے ان کے لیے کیوں لکھا. اینڈ آئی تھنک وہ جو ریزسٹنس تھی وہ جو ایک ڈیولپ ہوئی اس نے جو نا پھر مجھے PSF کا حصہ بنایا اور پھر وہ جو ہے آگے بڑھی. تو میں کبھی کبھی کچھ پوئٹریز لکھتی تھی, وہ ہمارے اس وقت بھی چلتی تھیں. اس وقت جو ہے وہ ذرا انقلابی ہوتی تھیں, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر آپ کی ذاتی بھی ہو جاتی ہیں. پھر میری ایک جو ہے پوئٹری کی بک بھی چھپی ہے, اجالے کے خواب,
لیکن یہ کہ وہ جب ایگزیکٹلی آئی تھنک وہ خواب تقریباً تکمیل پہ پہنچے تو اب اس کو میں نے بند کر کے رکھ دیا. اب وہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ کتاب مزید نہیں لکھ رہی. ہاں اب پوئٹری اتنا نہیں لکھتی, بہت کبھی کبھی, کیونکہ شاید اب زندگی بھی بہت مصروف ہے. اسی طرح سے ریسرچ جو ہے آپ کی, جو کیونکہ میں ایک تھنک ٹینک کو بھی ہیڈ کرتی ہوں, سینٹر فار پاکستان گرل اسٹڈیز, تو بہت ساری ایسی ریسرچ ہوتی ہے آپ جس کو آپ کمپائل کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ میں تھی تو مجھے کنگ عبداللہ کی شخصیت نے بہت متاثر کیا, کیونکہ میں نے جو ان کا جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی مدد کی ڈیورنگ جو ہے ارتھ کویک, ڈیورنگ جو ہے رینز اینڈ فلڈس, اور ان کے دل میں جو پاکستانیوں کے لیے محبت تھی. تو جب میں نے دیکھا مدینہ المنورہ میں اور مکہ المکرمہ میں پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, تو میں نے, اور پھر میں نے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ دیکھی جو سعودی عربیہ میں. آپ لوگ تو آج دیکھ رہے ہیں نا, محمد بن سلمان یقیناً انہوں نے ایک ریولوشن لے کر آئے ہیں, لیکن ایک ریولوشن اس سے پہلے بھی تھا کہ سعودی عربیہ کی اکانومی کو مضبوط کرنا, نان آئل بیس بنانا, خواتین کے لیے مواقع پیدا کرنا, خواتین کے لیے جو ہے وہ درس گاہیں کھولنا, یونیورسٹیز بنانا, اور ایک ایجوکیشن پروگرام کو ریفارم کرنا, لوگوں کو ان کے رائٹس دینا. تو وہ جو ریفارمز میں نے, جیسے میں جبیل میں رہی ہوں تو میں نے جبیل انڈسٹریل ایریا جو ہے رائل کمیشن ایریا اس کو بنتے ہوئے دیکھا, تو وہ اس وقت جو ہے نا ان کے لیے میری دل میں بڑی ایک قدر اور منزلت تھی. تو میں نے کنگ عبداللہ کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنی جو یادداشتیں تھیں یا جو میری جو ایک تحقیق تھی اس کو میں نے کتاب کی صورت میں شائع کیا. اس کتاب کا نام کیا تھا؟ وہ کنگ عبداللہ کے ریولیوشنری لیڈر, ان کا ویژن ہے نو ریولیوشن, وزڈم اینڈ ویژن. تو وہ کیونکہ عربک کی کتاب ہے, ٹرانسلیٹ مطلب میں نے انگلش میں لکھی, اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے اسے پبلش کرایا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے جو ڈفرینٹ ہماری ریسرچ ہوتی تھی اس کے اوپر, فاٹا کے اوپر, کہ جب ہم یہ سوچتے تھے کہ اس کے اندر کیسے ریفارمز آئیں گے, تو ایجوکیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے کہ بینگ این ایجوکیشنسٹ, پھر اس کے اوپر میں نے لکھا. پھر اس طرح سے ڈیفینیٹلی جو ہم دیکھتے ہیں حالات واقعات ان کے حساب سے آرٹیکلز رائٹنگ وہ چل رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے پاکستان رشیا کے تعلقات کے بارے میں, پاکستان سعودی عربیہ کے تعلقات کے بارے میں, دہشت گردی کے بارے میں, خواتین کے حقوق کے بارے میں, پھر کافی جو ہے اس طرح سے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز لکھے. اچھا, کیونکہ میری تھنک ٹینک کی ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. ہم پروجیکٹ ہمارا جو ہے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ بھی ہے, ہمارا نیوکلیئر نان پرولیفریشن پہ بھی ہے, نان پرولیفریشن ڈسارمامنٹ, ہمارا جو ہے ریجنل انٹیگریشن کے اوپر بھی ہے, ہمارا میری ٹائم سیکورٹی پہ بھی ہے. تو اس طرح سے میں نے نیشنل سیکورٹی ورک شاپ بھی کی ہوئی ہے, میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ, نیشنل سیکورٹی ورک شاپ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے, میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ نیول وار کالج لاہور سے, اسی طریقے سے جو ہے کوئٹہ پہ بلوچستان سیکورٹی ورک شاپ, اس طرح سے میڈیا سیکورٹی ورک شاپ این ڈی یو سے. تو یہ جو ہے مطلب آپ کے پاس پھر یہ جن شعبوں پہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کے بارے میں آف اینڈ آن آرٹیکلز رائٹ اپس پھر وہ لکھتے ہیں, تاکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریسرچ بھی شیئر ہو جائے. What is the role of women in the modern society right now? دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ آپ کو ایک آسان چیز کے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ کال کہ کوئی بھی قوم اس وقت ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ خواتین شانہ بشانہ نہ ہو. پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں خواتین کے لیے جو مواقع پیدا ہوئے, خواتین بینک, خواتین پولیس اسٹیشن, خواتین ججز, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کپاس چنتی ہوئی عورت کے پیروں میں جوتی پہنانے کو ترقی کی معراج سمجھتی تھی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ انہی کی سوچ تھی جس کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے عملی جامہ پہنایا, اور آج بھی دیکھیں کتنی خواتین کے لیے امید کا پیغام ہے. اس طریقے سے سندھ کے اندر جو ہے وہ گھر بھی جو ہے وہ بنا کے خواتین کو ان کی ملکیت دی جا رہی ہے. تو خواتین کو ان کا جائز مقام دینا بہت ضروری ہے. پاکستان کے لیے بڑی عزت اور توقیر کی بات ہے کہ پاکستان میں مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جو ہے وہ بے نظیر بھٹو انہوں نے وہ بنی, اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ بھی الیکٹ ہوئی, اور تیسری دفعہ بھی ہوتی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا. تو یہ کہ خواتین کا فیصلہ سازی میں بہت اہم کردار ہے. اگر جب آپ خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل کرتے ہیں تو وہ فیصلے دیرپا بھی ہوتے ہیں, مضبوط بھی ہوتے ہیں, اور اسپیشلی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک فنڈامنٹل رائٹس, وہ ان کی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا بڑا اہم رول ہے. آپ نے لیجسلیشنز کے بارے میں بھی پوچھا تھا, تو جو میرا قانون جو پاس ہوا ہوا ہے سیوک ایجوکیشن کمیشن ایکٹ, اس کے کا مقصد یہ تھا کہ آئین پاکستان کو اور سیوک ایجوکیشن کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. یہ 2018 میں ایکٹ پاس ہو گیا اور پاکستان کے گیزٹ کا
اور جو ہے حصہ ہے اٹس این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ. عمل درآمد کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں. آپ آج دیکھیں کہ آج جو ہمیں شدت پسندی ملتی ہے, ہم قانون کا احترام نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم نے اپنے نصاب سے ان چیزوں کو نکال دیا. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا آئینی حقوق کیا ہے, ہماری معاشرے میں رہنے کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب میں خود گئی ہوں سینٹ میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کانسٹیٹیوشن کو یہاں پہ آنے سے بہت پہلے پڑھنا چاہیے تھا. تو اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں, اس کو لازمی جو ہے نا نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. تو لیکن لوگوں کو شعور دیں گے تو وہ باشعور آپ کو لیڈرشپ بھی ملے گی. ایک تو اسٹوڈنٹ یونین پر جو پابندی ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا, آپ کی نئی لیڈرشپ کو ایمرج نہیں ہونے دیا, لوگوں کے ذہنوں کو تراشا خراشا نہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو نئی جنریشن ہے اس کو آگاہی دیں, آئین کے بارے میں بھی, ان کی معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی, اور کس طریقے سے انہیں رہنا ہے سوسائٹی کے اندر. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی یہ قوانین ان پہ ہمیں عمل درآمد کرنا ہے. چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ یہ میں نے سینٹ میں بھی موو کیا, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہوا. جب ووٹنگ کا وقت آیا تو پھر اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا گیا, لیکن پھر میں نے کیا کہ سارے بلز جو میں نے ٹرانسفر کر دیے تھے سینیٹر شہری رحمان کو, اور ماشاء اللہ پھر انہوں نے سینٹ سے پاس کرایا لیکن قومی اسمبلی میں نہیں ہوا. اب میں پر امید ہوں, میں نے قومی اسمبلی میں دوبارہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل موو کیا. اس کا مطلب ہے کہ کم عمری کی بچیوں کی جو شادی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے تاکہ بچیوں کی صحت, زندگی, ان کے تعلیم کا حق, ان کا بچپن وہ محفوظ کیا جا سکے. رائٹ ناؤ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کیسی دیکھ رہی ہیں ملک میں کہ مور دین 8 months ہو گئے اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اگر فیوچر میں ہمارا ملک مزید اسٹیبل ہو جائے گا جس طرح سے گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہے؟ دیکھیں اسٹیبلٹی تو آتی جا رہی ہے, اس کا آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ان کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو 26ویں امینڈمنٹ ہوئی اس کے اندر تمام اختلافات کے باوجود تمام سیاسی جماعتیں مشاورتی عمل میں شامل تھیں. اور اس سلسلے میں میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کی ایفرٹس تھیں بہت کامیاب کہ ایک لارجر کنسنسس بلڈ کیا جائے. اور اب آپ یہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی وہ جماعتیں جو اعتراض کر رہی تھیں وہ بھی شامل ہیں, پی ٹی آئی بھی شامل ہے. اسی طریقے سے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر اپنی چیئرز کو انجوائے کر رہے ہیں, فرینڈشپ گروپس کے اندر انجوائے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ان کو برابر کے مواقع ملتے ہیں. تو کردار تو جو ہے سب ادا کر رہے ہیں. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیفینیٹلی کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف رائے ہوتا ہے, اس کا جو ہے آئی تھنک ہم تھوڑا سا اپنے رویوں میں اعتدال لے آئیں تو اظہار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اظہار کرنا چاہیے, انتشار نہیں کرنا چاہیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا ہوگا ہمیں. اور ملک کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ میرے یا آپ کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں. اس کا فائدہ پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اتنی مفید معلومات ہمیں آپ سے ملی اور اتنی اچھی نالج ہم نے آپ کے بارے میں جانی. جی ناظرین, ہم نے سحر کامران صاحبہ سے بات کی, ان کی پرسنالٹی کو جانا, ان کی مصروفیات کے بارے میں جانا, اور جس طرح سے جیسے جیسے ہم ان کو جانتے گئے ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتا گیا کہ یہ اپنے آپ میں کتنی خداداد صلاحیتوں کی مالک ہیں اور ہمارے لیے انسپریشن ہے. اور پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں یقیناً ان کی گفتگو سے ضرور موٹیویٹ ہوئی ہوں گی, اور ہمیں ان کو دیکھ کر یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی فل ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے. اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے آپ اس کو سامنے لے کر آئیں, آپ اس پر کام کریں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے, اور آپ بھی ان کی طرح اپنا نام روشن کر سکتی ہیں. تو آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے عائشہ محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.